یہ کہتے ہیں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے، جس سے ان بھائی نے اس کو اعادہ کیا کہ اگر آپ نے کسی شرعی فقیر کو کچھ پیسے دے دیے، پھر آپ نے سوچا یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو اچھا تھا، اور آپ کو یقین ہے کہ ابھی پیسہ اسی کے پاس ہوگا، اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، تو آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو حالانکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لیکن اب جب آپ نیت کریں گے وہ زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جائے گا، گویا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا نفلی صدقے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہم نے دے دیا، پھر ہم نے کہا چلو نفلی صدقہ کر لیں؟ دیکھیں، صدقات واجبہ میں نیت لازم ہوتی ہے تاکہ نفلی صدقے اور صدقات واجبہ میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے۔ اگر آپ ویسے ہی دیں گے تو کیسے ثابت ہوگا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، آپ کی نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، لیکن ایک شرعی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ پیسہ دیتے ہیں وہ صدقات واجبہ میں بھی ہو سکتا ہے، صدقات نافلہ میں بھی ہو سکتا ہے، تو فرق کیسے ہوگا؟ نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ لہذا صدقات واجبہ میں نیت لازم ہے، اور جب آپ نیت نہیں کرتے تو وہ تو خود بخود صدقات نافلہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی صدقات نافلہ میں سے ہے۔ تو اب یہ نیت کرنا کہ جی میں نے دے دیا، اب میں نفل صدقے کی نیت کر لوں، وہ جو آپ نے دیا وہ نفل صدقہ ہی ہے، تو اس میں کوئی نیت کا اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ نماز میں ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا۔ اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے، تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے، جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ سہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی، یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا، اس میں بھی ایک واجب رہ گیا، تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے ایک سجدہ سہو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا، ان 2 کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 2 ماہ کے، 4 ماہ کے، 6 ماہ کے، یہ سوتے سوتے مسکرا دیتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو دیکھیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلا کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں؟ یا تو قرآن نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ پوشیدہ چیز ہے، قرآن خاموش ہے، حدیث نے بتایا ہوگا، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری، یا تیسرا کسی بچے نے بتایا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کیوں مسکرایا، اور ایسا بچہ تو کوئی نہیں جو بولے۔ اچھا، اگر بچے نے دیکھا بھی ہو فرشتے کو، فرض کر لیں، تو وہ اتنا چھوٹا سا ہے کیسے بتائے گا؟ اور نہ ہمارے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے بچوں کے خواب کے اندر داخل ہو جائیں، اس کی خوابی دنیا کے اندر، اور دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کیا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ جب کوئی ذریعہ اس پر اطلاع کا نہیں ہے تو بالکل بہت وثوق سے اور بڑے پختہ طریقے سے یہ کہنا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بوڑھی اماں اس کو ہنسا رہی ہے، اس قسم کے، یہ سب بے سروپا باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بچہ ویسے ہی مسکرا رہا ہوگا۔ تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا 5 سال پہلے، گھر والے کہتے ہیں اب ٹی وی مت دیکھو، کیونکہ جو بھی ہم گناہ دیکھ کریں گے والد صاحب کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، کیا حکم شرع؟ دیکھیں، اچھی سوچ تو اچھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر والدین تربیت نہیں کرتے اور ان کی تربیت نہ کرنے کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد اولاد گناہ کرتی ہے، اس کا وبال والدین پر بھی ہوتا ہے۔ ایسی اگر گناہ کے آلات بالفرض والدین لا کے اولاد کو دیں اور وہ انتقال کر جائیں، چاہے زندہ رہیں، بہرحال جب تک اولاد استعمال کرے گی ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سوچ تو اچھی ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ مرنے والے کو تکلیف پہنچے، لیکن اس کو ٹی وی کے ساتھ مقید کر دینا یہ ذرا حیرت انگیز چیز ہے کہ ٹی وی سے کیا ہوگا؟ ٹی وی میں ہر منظر حرام تو نہیں ہوتا، دینی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا حرام چیز ہوگی؟ اسی طرح اگر فرض کریں ڈاکومنٹریز دیکھ رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور ڈرامے میں کوئی منظر گندہ نہیں ہے، کوئی فحش بات نہیں ہے، تو ڈرامہ میں فی نفسی ان کے لیے مباح ہے، تو ٹی وی پر ہی فوکس کیوں؟ نماز کے بارے میں سوچیں، جھوٹ کے بارے میں سوچیں، کاروبار حرام نہ کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تربیت نہ کرنے کی بنا پر اس گناہ کا وبال والد صاحب تک نہ پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں
ممنوع اشیاء کی کسی چیز نے حرمت کا انکار کیا، جو ممنوع اشیاء کہ ابھی میں نہیں مانتا ہوں اس کو حرام ہے، اور وہ ہے غیر عالم، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قرآن میں فرض کر لیں منع کر دی گئیں، اب اگر وہ اس کو کرتا ہے تو چاہے غیر عالم ہو، اگر نص صریح سے ثابت ہے، واضح آیت سے ثابت ہے، تو یہ انکار قرآن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اگر صحیح حدیثوں کے اندر وہ چیز آئی تھی ممنوع، پھر کرے گا تو گمراہ ہوگا، کافر تو نہیں کہیں گے لیکن شدید ترین گمراہ ہوگا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ممنوع چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض اوقات فقہا انہی چیزوں پر قیاس کر کے کچھ چیزوں کو اپنی رائے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان کا ذکر اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا لیکن جن علتوں، اسباب یا وجوہات کی بنا پر اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں کا منع کیا، وہ سبب اور علت اس چیز میں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی منع ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نص مذہبی کہہ دیتے ہیں، یا فقہا کی رائے سے کسی چیز کا انکار یا ممنوع کہہ دیتے ہیں کہ رائے سے ممنوع ہوئی۔ اس کا اگر انکار کیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں ثابت شدہ چیز کے انکار سے کم درجے کی گمراہی ہے، اس درجے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے یہ خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ریفرنس اس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے منع ہے یا حدیث سے یا صرف فقہا کی رائے سے، اس کو منع کرنے میں خوف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ قرآن کی کسی نص صریح کا انکار کر رہے ہوں اور اس صورت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ایسے مسائل میں جو قرآن کی بالکل واضح نصوص سے، آیات سے ثابت ہوں، اس میں یاد رکھیں جہالت عذر نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو پتہ کرو نا بھائی جان، اس لیے تو علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل کے بعد اب جس مسئلے میں وہ انکار کر رہے ہیں، پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کسی اچھے عالم و مفتی صاحب سے کہ یہ کہاں سے اس کا انکار ثابت ہے، اس کی ممانعت کہاں سے ثابت ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ ان کے لیے حکم سجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نارملی ایک ماہ میں 2 بار حیض آ جاتا ہے، نارملی جیسے فرسٹ تاریخ کو آیا، 10 دن میں ختم ہوا، پھر بیچ میں 15 دن کا گیپ، پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ہونا ضروری ہے، وہ پائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے یہ ہے کہ اگر اس طرح 2 بار نارملی حیض ایک ماہ میں آتا ہے تو عدت حیض کے حساب سے ہوگی یا 3 ماہ پورے کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، جو خواتین ذوات الحیض ہوتی ہیں یعنی حیض والیاں، جن کو باقاعدہ حیض آتا ہے، اس میں دنوں کی گنتی کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس میں 3 حیض کا ہوتا ہے۔ ایک حیض آیا، پھر 15 دن کا گیپ، پھر دوسرا حیض آیا، پھر 15 دن کم از کم گیپ ہونا چاہیے، چاہے 6 مہینے کا ہو جائے لیکن کم از کم 15 دن، پھر تیسرا جیسی حیض آئے گا ختم ہوگا تو عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان بہن کے چونکہ فرض کر لیں کہ نارملی ایک منتھ میں 2 بار حیض آتے ہیں، تو بس ایک حیض اگر 2 مہینے میں آ جائے کوئی بات نہیں ہے، 2 ہو گئے، ایک اور مزید حیض آئے گا، چاہے وہ 1.5 ماہ میں عدت ختم ہو جائے، عدت کا اختتام مانیں گے۔ یہ 3 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو حیض نہیں آتا، جیسے 55 سال کی خاتون جن کو عائشہ کہتے ہیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اب ان کو حیض نہیں آتا، بند ہو چکا ہے، ان کی مدت عدت 3 ماہ ہوتی ہے، لیکن حیض والی خواتین کی 3 حیض ہی ہو